السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان اوپر دیے گئے 4 کلمات کو پڑھتا ہے؟ البصر مالہ ربک ظلموا۔ جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وما ظلمناهم ولكن فراغ انفسهم۔ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ ما اغنى عنه فراغ وما كسب۔ ما أغنى عنه ماله وما كسب۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ ما زاغ فراغ وما طغى۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ ما ودعك فراغ وما قلى۔ ما ودعك ربك وما قضى۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان اوپر 4 دیے گئے کلمات کو پڑھتا ہے؟ والإنس طلبوه رحمة للغيب۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ وما قتلوه وما فراغ ولكن شبه لهم۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا فراغ حافظين۔ وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وما أرسلناك إلا فراغ للعالمين۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ جزاک اللہ۔ اب آخری سوال پہ چلتے ہیں۔ وما خلقت الجن فراغ إلا ليعبدون۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ جزاک اللہ۔ تو ایک بار ان تصویروں کو مکمل کر لیتے ہیں۔ سريع جزء نخلة تساقط رطبا۔ جزاک اللہ۔ عينين لسان شفتين راس يد۔ جزاک اللہ۔ سفينة حوت أخ أخت عضد شجرة۔ جزاک اللہ۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم الفعل المضارع کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ کے کرم سے ہم نے معلوم کر لیا ہے، اللہ کی توفیق سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو عربی میں ہے اس میں 2 ہی افعال ہوتے ہیں، ایک فعل ماضی اور فعل مضارع۔ یہ فعل مضارع ہے، یہ ایک ایسا فعل ہے جو پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ہم انگلش میں خاصتاً پریزنٹ ٹینس ہی کہتے ہیں، لیکن اس کا جو عربی حلقے ہیں وہ اسے امپرفیکٹو ٹینس کے نام سے بھی جانتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹینس ہے جو کہ پریزنٹ اور فیوچر کو یکساں ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے ہمارے ابتدائی کلاس میں ہم نے جانا تھا کہ یہ جو فعل ہوتا ہے یہ حدث یعنی کسی کام کے ایونٹ کے ہونے کے اور زمانے کا مجموعہ ہوتا ہے۔ فعل کی جمع افعال ہوتی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ زمانے تو بیسیکلی 3 ہوتے ہیں، الماضی والحال والمستقبل، لیکن پھر عربی میں ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ فقط الماضی والمضارع۔ پھر اللہ کے کرم سے ہم نے فعل کو پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ فعل کی پہچان ہوتی ہے قد سے، اور یہ قد جو ہے یہ ماضی اور مضارع دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فعل کی پہچان ہوتی ہے سین سے یا سوف سے، جو فقط مضارع کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور اس کا کیا امپلیکیشن ہوتا ہے وہ الحمدللہ ہم نے جانا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فعل کی پہچان ہوتی ہے
تائی تانیس الساکنہ سے جو کہ ماضی میں ہوتا ہے، ماضی کے جو افعال ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ غائب مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے تا المتحرکہ پڑھا کہ جب تا تو ہوتا ہے یہ بھی ماضی کے آخر میں ہوتا ہے، یعنی یہ کچھ ایسے ٹولز تھے جن سے ہم فعل کو پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا اور ایک ٹول ہے النون التوکید، جس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں، الثقیلہ والخفیفہ، اور یہ بھی کس میں داخل ہوتا ہے؟ مضاریہ میں۔ یعنی اس سلائیڈ سے ہم نے ایک ریپ اپ کیا ہے، ایک سمرائز کیا ہے کہ فعل کو جب ہم نے پہچانا تھا، ہم نے کبھی بات کی تھی مشترک چیزوں کی، کبھی بات کی تھی جدا جدا، جیسے س اور سوفا صرف مضاریہ میں، تائی تانیس الساکنہ صرف ماضی میں، اور اسی طرح تا المتحرکہ صرف ماضی میں۔ ہم نے اپنی ابتدائی کلاس میں جانا تھا اعراب۔ اعراب ہوتا ہے عربی بنانا، اس کے 4 ٹائپس ہم نے جانے تھے، رفع، نصب، خفض اور جزم۔ رفع ہی کہتے ہیں اس کو، نصب کو نصب ہی کہتے ہیں، اور خفض کا دوسرا نام ہے جر، اور چوتھا اس کا ہے جزم۔ پھر ہم نے اللہ کے کرم سے اسما میں دیکھا کہ ہم کہتے ہیں اسم مرفوع ہے، منصوب ہے اور مجرور ہے، مثلا محمد، محمدن، محمدن۔ اور پھر ہم نے بات کی تھی افعال کی۔ افعال میں ہم نے دیکھا کہ فعل، یعنی ہم نے وہاں پر بات کی تھی کہ ہم یہ مضاریہ کی بات کر رہے ہیں، افعال یا تو مرفوع ہوتے ہیں یا منصوب ہوتے ہیں یا مجزوم ہوتے ہیں۔ اور آج آپ کو اس چیز کا باقاعدہ احساس ہو جائے گا کہ یہ جو مثالیں ہم نے اس میں دکھی تھی، یاکلو، یاکلا اور یاکل، یہ تو مضاریہ کی تھی۔ یعنی اس سلائیڈ سے ہم نے یہ جانا کہ جس مضاریہ کا ہم نے رخ کیا ہے، اس میں اسما کی طرح اینڈ ساؤنڈ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، یعنی یہ فعل مضاریہ مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے اور مجزوم بھی ہوتا ہے۔ آئیے ایک بار فعل ماضی کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے اس میں ضمائر دیکھی، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، انا اور نحن۔ اور پھر ہم نے فعل کے بارے میں جانا، جیسے فعل، فعلت، فعلا، فعلتا، فعلو، فعلنا، فعلت، 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 فعلتما، فعلتم، فعلتما، فعلتن، فعلت اور فعلنا۔ اور ہم نے اس میں دیکھا کہ یہ تا جو ہے تا المخاطبہ ہے، یہ تا المتکلم ہے، اس میں الف اور اس میں الف جو ہے اسے ہم الف الاثنین کہتے ہیں، اس نا کو ہم نا الفاعلین کہتے ہیں۔ اور ہم نے اس پر الحمدللہ اچھی طرح سے پریکٹس بھی کی۔ اب آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم فعل المضاریہ کے بارے میں جانیں گے۔ تو فعل المضاریہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے بہت پہلے تو یہ جانا تھا کہ عربی میں افعال ہوتے ہیں ماضی والمضاریہ۔ اللہ کی توفیق سے فی الحال ہم نے فعل ماضی معروف کر لیا، اب ہم مضاریہ کی طرف آئے ہیں۔ تو دیکھ لیتے ہیں، یستخدم، یوز ہوتا ہے کیا؟ الفعل المضاریہ لتعبیر عن الزمان، ایکسپریس کرنے کو، کیا ایکسپریس کرنا ہے؟ عن الزمن الحاضر، پریزنٹ ٹینس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے۔ یعنی ڈومیننٹلی فعل المضاریہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ الزمن الحاضر، واحیانا، اور کبھی کبھی عن الزمن المستقبل، اور کبھی کبھی یہ مستقبل کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، فعل مضاریہ ہے، یہاں پر ہم نے سمجھا کہ یہ تو لکھا ہے عن الزمن الحاضر اور کبھی لکھا ہے احیانا عن الزمن، تو یہ احیانا کیسے ہوگا؟ ہم کیسے اس کا اطلاق کریں گے کہ یہ حاضر ہے یا مستقبل ہے، یہ پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے؟ تو یہاں پہ لکھا ہے ذالک یعتمد، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے علی السیاق، یہ کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، او یا وجود بعض الادوات، یا کچھ ایسے ٹولز ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ نہیں جی یہ فیوچر ہے، نہیں جی یہ پریزنٹ ہے۔ فی الحال ہم نے یہ جانا کہ فعل المضاریہ دائماً زمن الحاضر کے لیے لگتا ہے، وہ احیاناً، اور کبھی کبھی یہ زمن المستقبل کے لیے لگتا ہے۔ ہم نے جب فعل کو اگنائٹ کیا تھا، سٹارٹ کیا تھا، ہم نے جانا تھا کہ یہ فعل الحدث یعنی ایونٹ کا اور زمن یعنی ٹائم کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بات بھی کی کہ جس جملے کی شروعات فعل سے ہوتی ہے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ماضی مکمل کر لیا۔ تو مثلا یہاں دیکھیں، سمع الاستاذ، استاذ نے سنا، یا ہم استاذہ کے لیے کیا کہیں گے؟ سمعت الاستاذۃ۔ اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ ہم اس پہ زیر کر دیتے ہیں، سمعت الاستاذۃ، یعنی یہاں ہم نے کہا استاد نے سنا اور استاذہ نے سنا، یعنی یہ کام ہو چکا ہے، یہ الزمن الماضی کا ہے۔ لیکن الان ہم ابھی کیا بات کر رہے ہیں؟
ہم مزاریہ کی بات کر رہے ہیں، تو مزاریہ میں اسے ہم یوں کہتے ہیں یسمع الاستاذ، استاد سنتا ہے یا استاد سنے گا. اسی طرح تسمع الاستاذۃ، استاذہ سنتی ہے یا استاذہ سنے گی. یعنی پاسٹ میں ہم نے کیا کہا تھا؟ فقط سمع الاستاذ، اور پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ یسمع الاستاذ. مزید آپ نے یہاں پر نوٹ کر لیا ہوگا کہ یہاں پر یہ جو سمع کا روٹ ورڈ ہے، یہاں پر اس سے پہلے ایک لیٹر کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یعنی کچھ تو ہے جو اس روٹ ورڈ سے پہلے لگا ہے. اور بالکل اگر ہم اسے غور سے دیکھیں گے، یہاں پر ایک یا لگا ہے اور یہاں پر ایک تا لگا ہے. یعنی وہاں تھا سمع، یہاں ہے یسمع، وہاں تھا سمعت، یہاں ہے تسمع. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم الفعل المضاریہ کے بارے میں جان رہے ہیں. تو اللہ کے کرم سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ فعل المضاریہ جو ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے. یعنی الفعل المضاریہ یستخدم، یہ استعمال ہوتا ہے لتعبیر عن الافعال، یہ ان افعال کو ایکسپریس کرتا ہے التی تحدث الان، جو ابھی ہو رہے ہیں، جو ابھی ہو رہے ہیں، او یا ستحدث فی المستقبل، یا جو عنقریب ہونے والے ہیں، یا جو ابھی تھوڑی دیر بعد ہونے والے ہیں، یا جو ایک تاخیر کے بعد ہونے والے ہیں. یعنی اس سے بھی ہمیں یہی پتا چل رہا ہے کہ جو فعل المضاریہ ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے. اب یہ فعل المضاریہ جو ہے اس کو ریپرزینٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کی پیٹرن جنریشن کیسے ہوتی ہے، تو جان لیجئے کہ اس کا جو کام ہے یہ 2 ڈائمینشنل ہے. بیسیکلی اس میں ہوتے ہیں السوابق، السوابق یعنی سابقے، پریفکسز التی تتغیر حسب الضمیر، جو ضمیر کے حساب سے چینج ہوں گی، یعنی جو بدلیں گی. کس حساب سے بدلیں گی؟ کہ کام کرنے والا کون ہے، کام کس نے کیا، اور اسے ہم کیسے جانتے ہیں؟ آ، تا، یا اور نہ. یہ پریفکسز ہیں جو کہ اس 3 لیٹر روٹ ورڈ سے پہلے لگیں گے، جس کی بات ہم اکثر کر رہے ہیں. یعنی جو فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ ہے، اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ 4 اسپیشل لیٹرز ہیں جن کو کہ ہم یوز کریں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ لواحقے بھی ہوتے ہیں. لواحق یعنی سفکسز جو کچھ ضمائر کے ساتھ اضافتاً لگتے ہیں، جیسے نا لجمع. یعنی ہم اس کو یوں دیکھ لیتے ہیں، جو فعل مضاریہ کی جو گردان ہے، فعل مضاریہ کا جو ہمیں ورڈ جنریٹ کرنا ہے، اس کی پہلی انڈیکیشن کیا ہے؟ اس کی پہلی انڈیکیشن ہے کہ اس سے پہلے ہمیں 4 پریفکسز ملیں گے اور 2 سفکسز ملیں گے. 4 پریفکسز کون سے ہیں؟ یا، تا، آ اور نا. یا 4 بار استعمال ہوتا ہے، تا 8 بار استعمال ہو رہا ہے، اور آ اور نا ایک بار استعمال ہو رہا ہے. یعنی آ اور نا کو چھوڑ کر اگر ہم دیکھیں 1:2 ریشیو ہے کس کے بیچ میں؟ یا اور تا کے بیچ میں. یعنی ہم اگر بات کریں 4 پریفکسز ہیں، یا، تا، آ، نا. کئی حلقوں میں اسے عطائن کے نام سے بھی جانتے ہیں، چاہے ہم عطائن سے جانیں یا تا آنا سے جانیں، لیکن ہم نے سمجھنا کیا ہے کہ یہ جو 4 پریفکسز ہوتے ہیں یہ ہمیں سگنیفائی کرتے ہیں کس کو؟ المضاریہ کو. مزید آپ یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ جو 2 سفکسز کی ہم نے بات کی وہ کیا تھی؟ آنے، اونا، آنے، اونا. تو آج کے بعد آپ جب فیل کریں کہیں پہ آنے ہے اور اونا ہے، یا تو وہ اسم ہوگا یا تو وہ فعل ہوگا. جب وہ فعل ہوگا تو وہ فعل المضاریہ ہوگا، وہ فعل المضاریہ ہوگا. یعنی ہم نے جو کہا تھا کہ فعل زمانہ، عدد اور جنس کے بارے میں بتاتا ہے، یہاں یہ سارے کام کریں گے یہ 4 پریفکسز اور یہ 2 سفکسز. یہ 4 پریفکسز کیا ہیں؟ یا، تا، آ، نا اور آنے، اونا. ایک بار ہم اس کو سکیٹر کر کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس پر رفتہ رفتہ کوشش کریں گے. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم فعل المضاریہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک ہم نے یہ جانا کہ یہ فعل المضاریہ بڑا ڈائنامک ہے، یہ زیادہ تر تو پریزنٹ ٹینس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور کبھی کبھی یہ فیوچر ٹینس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں سفکسز ہوتے ہیں، 2 سفکسز ہوتے ہیں، آنی اور اونا، اور 4 سگنیفیکنٹ پریفکسز ہوتے ہیں. تو یہاں ایک بار دیکھ لیجئے، یفعلو اس کے پیرل میں ہے تفعلو، یفعلو، تفعلو، یفعلانی، تفعلانی، یفعلون، یفعلنا، یفعلنا، یفعلنا.
یعنی غائب کے لیے پہلی ہی جو ڈفرنس آئی، جو سوئچ بیک ہو گیا، وہ کہاں پر ہو گیا؟ جمع مؤنث کے پاس۔ اس کے بعد دیکھیے مخاطب میں کیا ہے؟ تفعلو، تفعلین، تفعلان، تفعلان، تفعلون۔ پھر سے یہاں پر دیکھیے تفعلنا، تفعلنا، تفعلنا۔ اس کے بعد افعلو، نفعلو۔ یعنی جو ہم نے کہا تھا 4 ڈومیننٹ پریفکسز ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے یا، تا، ا اور نا۔ چلیے یا کو یہاں دیکھ لیجئے، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا اور یفعلنا۔ اب تا کو دیکھ لیجئے، تفعلو، تفعلانی، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا۔ اور یہ ہے افعلو اور یہ ہے نفعلو۔ ابھی تو ہم نے اس کو پورا ایکسپلور کرنا ہے۔ آپ کے سامنے اس سلائیڈ کو آج لانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کو اس کا سٹرکچر سمجھ میں آئے، آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہاں واقعی اس میں ایک یا آیا ہے، اس میں ایک تا آیا ہے، اس میں ایک آ آیا ہے اور اس میں ایک نہ آیا ہے۔ اب آئیے اس کو اس گریڈ میں ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ غائب کے لیے کیا ہے؟ یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا۔ یعنی یہ غائب مذکر کے لیے ہے اور یہ غائب مؤنث کے لیے ہے۔ اب مخاطب میں دیکھیں، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ یہ ہو گئے افعلو اور نفعلو کی ایک ایک پلیس۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہے یا کی 4 پلیسز اور باقی جو ڈومیننٹلی ہے وہ کس کا ہے؟ وہ تا کا ہے۔ وہ کیا؟ مثلا یہاں آپ دیکھیں کہ تفعلو کی ڈبل یوسیج ہے، مزید آپ دیکھیں تفعلانی کی 3 یوسیج ہے۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ کب یہ فیمینائن سنگولر کو ریپرزینٹ کرے گا، کب یہ میسکولائن سنگولر کو ریپرزینٹ کرے گا، اسی طرح کب یہ فیمینائن سیکنڈ پرسن کو ریپرزینٹ کرے گا ڈیول میں، اور کب یہ تھرڈ پرسن ڈیول فیمینائن کو ریپرزینٹ کرے گا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ سیاق یعنی کانٹیکسٹ۔ کانٹیکسٹ ہمیں بتائے گا کہ بات کس سے ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ یہ جو الفعل المضارع ہے اس میں سگنیفیکنس کن کی ہے؟ 4 پریفکسز ہیں، 4 سابقے ہیں جو پہلے آتے ہیں۔ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علامت مضارعہ، یعنی ڈومیننٹلی فرسٹ پلیس پہ ہمیں ایک علامت مضارعہ ملتا ہے۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد آپ دیکھیں گے، اس کے بعد آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ جو روٹ ورڈ تھا جس سے کہ ہم نے فعل بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، پہلا ہی کلمہ ساکن ہو جاتا ہے، یعنی پہلے علامت مضارعہ، پھر فا کلمہ ساکن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو عین کلمہ ہوتا ہے، عین کلمہ کیا کرتا ہے؟ حسب الفعل یہ حرکت لے لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ زبر بھی لے سکتا ہے، زیر بھی لے سکتا ہے اور پیش بھی لے سکتا ہے۔ اور آخر پر آج ہم پہلی بار فعل کے ساتھ کیا مینشن کر رہے ہیں؟ اعراب۔ اعراب یعنی دائمن جب یہ فعل مضارعہ ہوگا اس کا اعراب ضروری ہوگا، یا تو یہ اپنی مرفوع پلیس پہ ہوگا، یا یہ اپنی نسبی پلیس پہ ہوگا، یا یہ اپنی مجزوم پلیس پر ہوگا۔ فی الحال ہم نے اس سلائیڈ سے کیا جانا کہ جو ہی ہم ان پریفکسز کو اس روٹ ورڈ پر ڈالیں گے تو جو فا کلمہ ہے وہ اپنی حرکت کھو دے گا، اور جو عین کلمہ ہے اسے کوئی نہ کوئی حرکت مل ہی جائے گی۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ ایک سسٹم ہے، ایک پروسیس ہے، ایک الگوریدم ہے جو کہ اس کو اسائن کرے گا۔ لو جی، آپ کو زبر مل گیا، آپ کو زیر مل گئی، آپ کو پیش مل گیا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو پھر مشکلات ہو گئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ کو عادتاً پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ کس عین کلمے کو آپ کو زبر کر دینا ہے، کس عین کلمے کو آپ کو زیر کر دینا ہے۔ اور اس کے لیے کچھ کام ہوا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ابواب۔ اس کے لیے ایک ریپرزینٹیٹیو سسٹم بنایا گیا ہے جو آپ کو اس تک رہنمائی کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ لیکن رول نمبر 1 کیا ہے؟ سماعت۔ جب آپ سنیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے اس عین کلمے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ آیا آپ کو اس کو زبر کے ساتھ ادا کرنا ہے، زیر کے ساتھ ادا کرنا ہے، یا پیش کے ساتھ ادا کرنا ہے؟ یعنی یہ دیکھ لیجئے، یہ تھا ہمارے ماضی کا فعل۔ ہم نے کہا تھا کہ پہلے اور آخر پر دائمن زبر ہوتی ہے، بیچ میں زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے اور پیش بھی ہو سکتا ہے۔ اب آج ہم کیا جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب یہ 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ، یہ ماضی کا سیگا انٹر کرے گا مضارعہ کی ڈومین میں، تو کیا ہوگا؟
پہلے ہی ایک چینج ہوگی، فا کلمہ ساکن ہوگا، فا کلمہ ساکن ہوگا. پھر اس کے بعد کیا؟ اگر عین کلمہ زبر کے ساتھ آیا ہے، دھیان سے سنیے، اگر عین کلمہ زبر کے ساتھ آیا ہے تو اس کے لیے 3 پاسبلٹیز ہے. یہ اے اور او لے سکتا ہے. لیکن اگر یہ زیر کے ساتھ آیا ہے اس کے لیے 2 ہی پاسبلٹیز ہے، یا یا اے. لیکن اگر یہ پیش کے ساتھ آیا ہے تو اس کے لیے ایک ہی پاسبلٹی ہے. یعنی اس سلائیڈ سے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جس طرح فعل ماضی میں ہم نے کہا تھا پہلے اور آخر پر زبر اور بیچ والے لیٹر کو اگنور کرو، اسی طرح ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ دوسرے لیٹر کو ساکن کر دو، اس کے بعد والا لیٹر اس کے لیے فالو کرو. کسے فالو کریں؟ سماعت کو، قرآن کے ٹیکسٹ کو، اسے ریفرنس بنائیں اور دیکھیں کہ اس کا کیا آیا ہے، عین کلمہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے. اس سختی کو آسان کرنے کے لیے جو ہمارے بڑے ہیں، اسلاف ہیں، تو انہوں نے اس پر تھوڑا سا کام یہ کیا ہے. انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جب عین کلمہ زبر کے ساتھ ہی آتا ہے تو وہ تینوں پاسبلٹیز کے تھرو جا سکتا ہے، لیکن اگر زیر کے ساتھ آیا ہے تو 2 ہی پاسبلٹیز کے ساتھ آیا ہے، اور اگر پیش کے ساتھ ہے تو ایک ہی پاسبلٹی آئی ہے. اور اس سلائیڈ کو کرنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد ہمارا ٹیک اوے کیا ہے؟ ہمارا ٹیک اوے یہ ہے کہ جو فعل مضارعہ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں ہمیں کافی کانجوگیشن مطلب ورسٹیلٹی ملے گی، اور ہم دیکھیں گے اس میں آواز بڑی سگنیفیکنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں توفیق ملے، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن سنیں اور سمجھیں. اس سلائیڈ میں کیا ہے؟ تنقسم الافعال المضارع. ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں افعال مضارعہ کو الی 6 ابواب. ان کو ہم 6 ڈورز کہتے ہیں. کیوں بلا؟ الی حرکت الحرف الثانی. حرف الثانی کی حرکت کیا ہے؟ تو دیکھیے یہ ہم نے پڑھا ہے فتح، ضرب، نصر. نوٹ کر لیجئے، اس میں بھی عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے، اس میں بھی عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے، اس میں بھی عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے. لیکن جب اس کے ساتھ مضارعہ کا یا تا نا اٹیچ ہوتا ہے، یہ اپنے حساب سے حرکت لے لیتا ہے. جیسے فتح لے لیتا ہے زبر ہی، فتح یفتح. یعنی جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ فا کلمہ ساکن ہو جائے گا، یہ پیش ہو جائے گا. اب یہ سینٹرل کلمہ کیا لے گا؟ سینٹرل کلمہ اس کیس میں کیا لے رہا ہے؟ زبر لے رہا ہے، فتح یفتح. اب یہاں دیکھیں ضرب میں بھی سینٹرل کلمہ زبر کے ساتھ ہے، لیکن اس نے مضارعہ میں جانے سے قبل کیا لیا ہے؟ زیر لے لی ہے، یعنی ضرب یضرب. اب یہاں دیکھیں نصر، نصر نے بھی کیا لیا ہے؟ سینٹرل کلمہ پیش لیا ہے. اب جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی 3 لیٹرڈ ورب ہوگا جس کے پہلے آخر پہ اور سینٹر پہ زبر ہے، وہ ان 3 راستوں میں سے کسی ایک راستے میں سے جائے گا، اور یہ کہلاتے ہیں ریپریزنٹیٹیوز. یعنی جب آپ کسی فعل کو لغت میں دیکھیں گے، وہاں پر بریکٹ میں آپ دیکھیں گے فا لکھا ہے. یہ فا کا مطلب کیا ہے؟ یہ فتح کے باب سے جائے گا. وہاں پہ چھوٹا سا ضاد لکھا ہوگا، یعنی یہ ضربہ یضربو سے جائے گا، یہ نصرہ ینصرو سے جائے گا. اسی طرح اب یہاں دیکھیں عین کلمہ اگر زیر کے ساتھ ہے تو اس کے لیے پیش کے راستے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے. یا تو یہ آگے زبر لے لیتا ہے یا آگے زیر لے لیتا ہے. اس کے 2 ریپریزنٹیٹیوز کو جان لیجئے، سمع یسمع، حسب یحسب. اور پھر آخر پر دیکھیں کہ اگر عین کلمہ بیسیکلی ماضی سے جب آیا ہے وہ پیش ہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ یہ پیش ہی لے گا، کرما یکرمو. ایک بار اس کو دیکھ لیجئے، یہ بھی ہے فتح، ضرب، نصر. یہ تینوں افعال کیا ہے؟ سیم ہے، تینوں کے وزن سیم ہے. لیکن اس کی قدرت میں کیا لکھا ہے؟ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے کہ یہ زبر لے لے گا. اس کی تقدیر میں لکھا ہے یہ زیر لے لے گا. اب جو افعال اس کے تقدیر، اس کے راستے سے جائیں گے، ہم اس کے قوسین میں بریکٹس میں کیا لکھتے ہیں؟ جی یہ فتح باب کا ہے، یہ ضرب باب کا ہے، یہ نصر باب کا ہے. اب رہا آخری مسئلہ، کیا ہمیں یہ ابواب یاد کرنے ہیں؟ بالکل نہیں. کیا ہمیں ان سے خود کو پریشان کرنا ہے؟ بالکل نہیں. پھر ہم نے پڑھا کیوں؟ پڑھا اس لیے کہ ہمیں پتہ چل جائے. پھر ہمیں پڑھنا کیا ہے؟ ہمیں پڑھنا بس وہی ہے، یا تا نا. پھر ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا نصر ینصر؟ سننے سے، پڑھنے سے، لکھنے سے. ابواب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے مثلا آپ میں سے اللہ نے چاہا کسی نے لغت کھول دی تو اس نے کوئی فعل نکالا، وہاں پہ بریکٹ میں لکھا تھا نون ایسے. تو یہ کیا ہے؟ یہ نون کیوں لکھا ہے اس کے ساتھ؟ تو یہ نون اس لیے لکھا گیا ہے، یہ بتاتا ہے جب آپ اس کا مضارعہ بنائیں گے وہ پیش کے ساتھ ہوگا، جیسے نصر ینصر. اور اللہ کرے کہ جہاں ہم اتنی سختیاں اٹھا رہے ہیں وہاں ہم یہ بھی کر لیں، ایک رائم سیٹ کر لیں، فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب، اور کرم یکرم. اب آئیے قرآن کریم کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں جس میں ہم فعل مضارعہ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت میں سے دیکھ لیجئے، یعنی آیت نمبر 8 میں کیا ہے؟
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں من یقول جو کہتے ہیں، قولا اس نے کہا، یقول کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا، وبالیوم الاخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمومنین حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ سورۃ القاف کی آیت 30 میں دیکھیں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، یوم جس دن، نقول ہم کہیں گے، سیاق ایک امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے ترجمہ کرنے میں، سمجھنے میں۔ یوم نقول ہم کہیں گے، جہنم جہنم سے، حل امتلأت کیا تو بھر آئی، وتقول وہ کہے گی، جہنم کہے گی، حل میں مزید کیا کچھ اور بھی ہے۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 10 کو دیکھیں، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ قولو کا ترجمہ اصلاً تو کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا، لیکن سیاق ایک امپورٹنٹ ٹول ہے، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ وَقَالُوا وہ کہیں گے، لَوْ كُنَّا کاش ہوتے ہم، نسمع سنتے، کاش ہم سننے والے ہوتے، او نعقل یا سمجھتے یا عقل سے کام لیتے، ما کننا نہیں ہوتے آج، فی اصحاب السعیر دوزخ والوں میں، یعنی آج پھر ہم دوزخ والوں میں شامل نہیں ہوتے۔ سورۃ الکافرون کی آیت نمبر 2 میں دیکھیں، لا اعبد ما تعبدون، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، میں عبادت کروں گا، نہیں میں عبادت کرتا اور نہ ہی میں عبادت کروں گا، دونوں ترجمے آپ اس کے کر سکتے ہیں۔ نہیں میں عبادت کرتا ان کی، ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہیں میں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں پر تو ہم نے دیکھا کہ دونوں ترجمے، یہ ہے بیوٹی مضاریہ کی۔ اب یہاں پر آپ نے نوٹ کر لیا، یہاں ہے نون، یہاں بھی ہے نون، یہاں پہ ہے یعنی نہ، یہاں ہے یہاں ہے تا، اور اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے دیکھا یا، اور اس کے بعد کیا آتا ہے، ساکن 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 اور ساکن، اور اس کے بعد کیا آتا ہے، حسب الفعل، یعنی جو 6 ابواب ہوتے ہیں ان کے حساب سے اس فعل کی تقدیر کیا ہے، یہ کس باب کو فالو کرے گا، یہ کس ڈور سے انٹر ہوگا، یعنی سمع یسمع، یسمع، اکل نعقل، نعقل، عبد یعبد۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے الفعل المضارع کا رخ کیا، ہم نے دیکھا کہ اس میں سوابق بھی ہوتے ہیں جو کہ حسب ضمیر چینج ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا یا، تا، اور نہ، اور نہ ایک بار، جبکہ یا 4 بار اور تا 8 بار استعمال ہوتا ہے، اور لواحی کے جو کہ کچھ ضمائر کے ساتھ ہم دیکھیں گے، یعنی انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے کہ یہ ڈوئل اور پلورل کے لیے لگتے ہیں، آنے اور اونا۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی، اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔